کیا ممکن ہے کہ کچھ درخت قبروں کے لیے بچ جائیں؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مرخہ 28 مارچ 2020۔ آئیے بجٹ کی آگ، قسم پرسی، دہشت گردی، سیاست بازی، حکومت کی چالاکی اور اپوزیشن کی منافقت والی شکل دوپہر جیسی باتوں کو چھوڑ کر آج ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں والی باتیں کرتے ہیں۔ 5 جون ماحولیات کا عالمی دن ہے۔ ماحولیات کی روح ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں۔ چلیے انہی ہری بھری روحوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ جو ہم سے پہلے پیدا ہوئے، وہ جنہوں نے ہم سے پہلے جینا سیکھا، وہ جنہوں نے سانس لینے میں ہماری مدد کی، جن کے قد ہم سے بڑے ہیں، جن کا سایہ ہمیں گہری چھاؤں دیتا ہے۔ وہ ہمارے دوست، پیارے دوست درخت ہیں۔ رب کائنات کی پیدا کردہ یہ ایک ایسی شے ہے جو ساری کی ساری ہمارے لیے اور ہمارے آرام کے لیے بنی ہے۔ ان پر لگنے والے پھل اور پھول کھا کر ہی ہم زندہ رہتے ہیں۔ ان کے جسموں کو کاٹ کر ہم اپنے گھروں کے لیے خوبصورت فرنیچر بناتے اور چولہے کی آگ جلاتے ہیں۔ ان کو مار کر، ان کا صفایا کر کے ہم اپنے آرام دہ راستوں کے لیے کالی اور بے جان سڑکیں بناتے ہیں۔ وہ ہمارے دوست، پیارے دوست درخت ہیں، جنہوں نے کبھی گلہ نہیں کیا اور ہمیشہ اپنی نسل بڑھاتے جا رہے ہیں کہ انسان اپنی آسائش زندگی اور آرائش زندگی میں اضافہ کر سکے۔ وہ ہمارے دوست، پیارے دوست درخت ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس کہ انسان ہمیشہ کی طرح ناشکرا، احسان فراموش اور بے رحم ہے۔ ہمیں اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں کہ اپنے دوست کا سر قلم کرنے کے بعد اس کی جگہ نیا بیج بو دیں، تاکہ نیا جنم لینے والا درخت بچہ ہمارے بچوں کے کام آ سکے۔ ذرا اندازہ لگائیے، ذرا سوچئے انسان کی خود غرضی کا۔ ہم درختوں کی ہمدردی کے گیت گاتے ہیں، ان کی پرورش کے لیے بڑی بڑی تنظیمیں بنا کر فنڈز اکٹھا کرتے ہیں، ان سے دوستی کے لیے دن مناتے ہیں، لیکن وہ سب باتیں زبانی کلامی ہوتی ہیں۔ اکٹھا کیا گیا فنڈ ہم اجلاسوں اور پارٹیوں کی صورت میں کھا پی جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ درخت کی یاد میں دن منانے کے لیے ہم اپنے فنکشن بھی ریت، بجری اور سیمنٹ کے بنے ہوئے بڑے بڑے پلازوں میں کرتے ہیں۔ آج تک شاید کبھی کسی فرد، کسی سرکاری افسر یا کسی NGO کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ درختوں سے اپنی محبت نبھانے کے لیے ان کی گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر اپنی میٹنگ کریں۔ کبھی پارلیمنٹ یا کابینہ کا اجلاس درختوں کے سائے میں نہیں ہوا۔ ہم اگر غور کریں تو جنت میں باقی نعمتوں کے ساتھ ساتھ درخت بھی ہمارے ساتھی ہوں گے، اور اگر مزید غور کریں تو دوزخ میں کوئی درخت نہیں بلکہ ایندھن کے لیے نافرمان انسان ہی استعمال کیے جائیں گے۔ ہم جنتی علامتوں کو کتنی بے دردی سے ضائع کر رہے ہیں، جو نہ صرف قدرت کی ناشکری ہے بلکہ انسانوں کے لیے زندہ رہنے کا ایک لازمی جزو بھی ہے۔ درخت کے لیے ہر مذہب اور ہر نظریے میں احترام پایا گیا ہے۔ مثلاً بدھا درختوں کے نیچے بیٹھ کر ہی گیان کرتے تھے۔ عیسائیت میں کرسمس ٹری کتنی اہمیت کا حامل ہے سب جانتے ہیں۔ اسلام میں بھی درختوں کی اہمیت اور افادیت کا بے پناہ ذکر ہے۔ گریک میتھولوجی کے مطابق اچھے مرد اور اچھی عورتیں مرنے کے بعد خوبصورت درختوں میں بدل جاتے ہیں۔ جب 1972 میں اقوام متحدہ نے درختوں کی اہمیت کا دن منانے کا اعلان کیا، اگر اس وقت سے پاکستان میں پیدا ہونے والے ہر بچے کے ماں باپ اس کے نام کا ایک درخت لگاتے، بچے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی پرورش کرتے، تو آج پاکستان ایک ہری بھری ریاست ہوتا۔ دوسرا، دفاعی نقطہ نظر سے بھی ایک کیموفلاجڈ ایریا ہوتا۔ اس کام کے لیے حکومتی آرڈر یا سرپرستی کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ہمیں اپنے انفرادی رویوں اور سوچوں میں تبدیلی کی ضرورت تھی۔ نئے درخت لگانا تو ایک طرف، ہم نے پہلے سے اگے ہوئے درختوں کے ساتھ بھی مال غنیمت میں آئی ہوئی لانڈی جیسا سلوک کیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر قبر کے سرہانے درخت لگائیں تو جب تک وہ ہرا بھرا رہے گا اس وقت تک مردے کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ آج کل جتنی تیزی سے ہم درختوں کو سزائے موت سنا رہے ہیں، کیا ممکن ہے کہ کچھ درخت قبروں کے لیے بچ جائیں، یا وہ بھی ہمیں IMF اور ورلڈ بینک کی شرائط کے تحت امپورٹ کرنا پڑیں گے، جن کا اعلان وزیر خزانہ حکومتی تالیوں کے شور کے دوران بجٹ میں کیا کریں گے؟ شکریہ، دی اینڈ۔